السلام علیکم۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے روزمرہ کی زندگی میں تناؤ کو کم کرنے اور ذاتی بہتری کے لیے عملی طریقے۔ جی، اور آج ہم مختلف ذرائع جیسے ماہرین کی تجاویز، تحقیق اور ذاتی ترقی کے جو تصورات ہیں ان کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ بالکل، مقصد یہ ہے کہ ان سب سے اہم نکات اور آپ کہہ لیں بصیرتیں نکالی جائیں تاکہ تناؤ سے نمٹنے، اچھی عادتیں بنانے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کا ایک واضح، ایک جامع نقطہ نظر مل سکے۔ تو آئیے اس مواد کو کھولتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا اہم حصہ جو ہے وہ ہے تناؤ اور اضطراب کو سنبھالنا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جسمانی سرگرمی جیسے ہفتے میں کوئی 150 منٹ ورزش، جی ہاں، پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا، مطلب سماجی مدد، حدود قائم کرنا اور نہیں کہنا سیکھنا۔ یہ بہت اہم ہے، نہیں کہنا۔ بالکل، اور تال مٹول سے بچنا، یہ سب تناؤ کم کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور اہم تکنیک مائنڈفلنس یعنی حال پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ مائنڈفلنس یعنی بغیر کسی تنقید کے اپنے خیالات، احساسات اور ارد گرد کے ماحول سے آگاہ ہونا۔ جی، گہرے سانس لینے کی مشقیں بھی اسی کا حصہ ہے۔ ٹھیک۔ دیکھیں، یہ طریقے اس لیے اہم ہیں کیونکہ دائمی تناؤ مطلب جو لمبے عرصے تک رہے وہ صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ اچھا۔ دل کی بیماری اور ڈپریشن جیسے مسائل کا خطرہ بڑھاتا ہے، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ تناؤ پر ہر کسی کا رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ یہ تو ہے، بالکل۔ جی، جس پر جینیات، سماجی مدد کی سطح اور بچپن کے تجربات جیسے عوامل اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور مائنڈفلنس خاص طور پر سائنسی طور پر یہ ثابت ہوا ہے کہ اضطراب اور ڈپریشن کو کم کرتی ہے، بلڈ پریشر کو بہتر بناتی ہے اور یہاں تک کہ درد سے نپٹنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ واہ! یہ صرف لمحہ بلمحہ آگاہی نہیں بلکہ اپنے جذبات کو ہمدردی سے قبول کرنا بھی ہے۔ یہ دماغ کے اس حصے امگڈالا جو تناؤ کا رد عمل دیتا ہے اس کی سرگرمی کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اچھا، یہ واقعی ایک گہری چیز ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں عادتیں بنانے اور بہتر کرنے کی۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بڑی تبدیلیوں کے لیے چھوٹے قدموں سے آغاز کیا جائے۔ جی ہاں، مائکرو ہیبٹس یا روزانہ 1% بہتری کا تصور۔ 1% بہتری۔ ہاں، اور یہ بھی کہ بری عادات کو صرف چھوڑنے کے بجائے انہیں اچھی عادت سے تبدیل کرنا زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ کیسے؟ اس کے لیے عادت کا چکر سمجھنا ہوتا ہے۔ اشارہ، پھر معمول کا کام اور پھر انعام۔ کیو، روٹین، ریوارڈ۔ اچھا، کیوں روٹین ریوارڈ؟ اگر ہم یہ سمجھ لیں تو اپنی عادتوں کو آسان اور فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ لیکن عادت بنانے میں ایک گہرا پہلو شناخت کا ہے۔ شناخت مطلب اپنی پہچان؟ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ رویے میں تبدیلی کی 3 سطح ہیں: نتیجہ، عمل اور شناخت۔ آؤٹ کم، پروسیس، آئیڈینٹی۔ ٹھیک۔ سب سے پائیدار تبدیلی تب آتی ہے جب ہم اپنی شناخت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، یعنی یہ سوچنا کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر؟ جیسے صرف یہ مقصد نہ رکھیں کہ آپ پیانو بہتر بجائیں گے، بلکہ یہ کہ آپ ایک پیانو نواز بنیں گے۔ یہ تو سوچنے کا بالکل الگ انداز ہے۔ جی، یہ تصور جاپانی فلسفے اکیگائی سے بھی جڑتا ہے۔ اکیگائی؟ وہ کیا ہے؟ اکیگائی کا مطلب یوں سمجھیں کہ زندگی کا مقصد۔ مغرب میں تو اکثر 4 دائروں سے سمجھاتے ہیں: کیا پسند ہے، کس میں اچھے ہیں، دنیا کو کیا چاہیے اور کس سے پیسے کما سکتے ہیں۔ لیکن اصل جاپانی تصور اس سے زیادہ روزمرہ زندگی سے جڑا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں، جیسے باغبانی، کسی کی مدد کرنا، ان میں معنی تلاش کرنا۔ چاہے مالی فائدہ نہ بھی ہو۔ بالکل، کام میں معنی تلاش کرنا جیسے دوسروں کی مدد کرنا، یہ خود ایک بہت بڑا محرک ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ اچھا، کچھ مزید عملی اقدامات جو ذرائع میں نمایاں ہے؟ جی ہے نا، جیسے آرام کے لیے وقت نکالنا، شکر گزاری کی مشق کرنا، روزانہ چند منٹ ہی صحیح۔ شکر گزاری؟ دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنا، کوئی بھی چھوٹا سا اچھا کام، فطرت میں وقت گزارنا، چاہے پارک میں 10-15 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا بھی اثر ہوتا ہے؟ بہت زیادہ، تحقیق بتاتی ہے۔ اور آخر میں ایک ایسا ماحول بنانا جو آپ کی اچھی عادات کی حمایت کرے۔ جیسے اچھے دوست؟ جی، معاون دوست، خاندان یا کوئی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر جو آپ کو ٹریک پہ رکھے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ ذاتی ترقی کا سفر چھوٹی مستقل کوششوں پر مشتمل ہے۔ بالکل، یہ تناؤ کو منظم کرنے، اپنی شناخت اور اقدار کے مطابق عادات بنانے اور اپنے ارد گرد ایک معاون ماحول پیدا کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ روزانہ کے بامعنی انتخاب ہیں، نہ کہ کوئی ایک بڑا قدم جو دیر پا تبدیلی لاتے ہیں۔ کبھی کبھی جیسے سٹوئک فلسفے میں ہے اپنی موت پر غور کرنا یا اکیگائی کی طرح اپنی اقدار پر غور کرنا بھی ہمیں ترغیب اور نقطہ نظر فراہم کر سکتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ چھوڑتے ہیں کہ ان تمام عادات اور تبدیلیوں کے باوجود کیا اصل تبدیلی ہمارے نقطہ نظر کو بدلنے سے شروع ہوتی ہے؟ کیا اپنی شناخت کو تبدیل کرنے پر توجہ مرکوز کرنا، جیسا کہ عادت کی کتاب میں بتایا گیا ہے، پائیدار ترقی کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ اے آئی پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔